ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے سب مل بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ جتنی دیر ہم بیٹھیں گے یہ آپ ذوق بنا کر بیٹھیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا ہی ذکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ کہ اللہ شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے یار، غور کرو، اگر کوئی علاقے کا کونسلر ایم پی ایم این اے ٹرانسفارم سڑ جائے، ہمارے لیے کوئی گھنٹہ دو گھنٹہ نکالے اور بجلی ٹھیک کروا دے، کہ میں اس وقت تک چھاؤں میں نہیں ہوں گا، تمہارے بچے جب تک پنکھے کے نیچے نہیں ہو جاتے، اور وہ ٹھیک کروا کے چلا جائے، ہم نسلوں تک اس کا احسان مانتے ہیں۔ فلاں بندہ بڑا بھلا تھا، پسینے میں نہا گیا، لیکن جب تک ہمارے محلے کا ٹرانسفارم ٹھیک نہیں ہوا، وہ تو چھاؤں میں بھی نہیں ہوا تھا۔ احسان مانتے ہیں نا؟ جو گھنٹہ دو گھنٹہ ہمارے لیے نکالے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ہم اس کا احسان مانتے ہیں۔ کیا خیال ہے جس نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی دنیا پہ اپنی امت کے لیے گزار دی، اس نبی کا کوئی احسان نہیں ہے؟ تو اس نبی کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں تو خوش ہو کے بیٹھنا ہے نا، پتہ چلے کہ سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں اور عاشق بیٹھے ہیں۔ دیوانے بن کے بیٹھو، عاشق بن کے بیٹھو، دیکھنے والا کہ یہ تو دیوانے لوگ ہیں، بس جب یہ تانا مل گیا تو سمجھ لینا بیڑے پار ہو گئے۔ اللہ اکبر، لوگوں کو باتیں بنانی آتی ہیں، لیکن سرکار علیہ السلام کا اپنی امت سے پیار دیکھو۔ حدیث مبارکہ میں ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو مخصوص خاص طور پر 3 دعائیں عطا فرمائی۔ فرمایا جو بھی تم مانگو گے میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اللہ کا نبی جو بھی مانگے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ خاص طور پر فرمایا کہ تم جو بھی مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں نے وہ اپنی 3 دعائیں مانگ لی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے 2 دعائیں مانگ لی اور 1 سنبھال کے رکھ لی۔ غلاموں نے، صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے 2 دعائیں مانگی اس میں کیا مانگا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میری امت کی بخشش فرما دے۔ یہ حضور کا اپنی امت سے پیار ہے۔ 1 دعا ہو گئی۔ دوسری دعا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مولا میری امت کی بخشش فرما دے۔ یہ پیار دیکھو حضور کا اپنی امت سے، اور ہم سب بھی اپنے گرے بانوں میں جھانکیں، چائے کے پھٹے پہ چائے پیتے ہوئے حضور نو علم غیب کوئی نہیں، ڈوب کے نہیں مرتا تو؟ جو نبی علیہ السلام اتنا پیار کرتے ہیں تجھ سے، تجھے اسی میں نقص نظر آتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے تیسری دعا سنبھال کے رکھی ہے وہ کب مانگنی ہے اور اس میں کیا مانگنا ہے؟ ذوق آ جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلاموں، جب محشر کے میدان میں تم ہر طرف سے ہوتے ہوئے جب سنو گے نا اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، فرمایا میرے غلاموں جب ہر طرف سے تم ہوتے ہوئے میری بارگاہ میں آ جاؤ گے، میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دوں گا، مولا یہ سب میرے دامن کے ساتھ وابستہ ہے، تو سب کو ہی معاف فرما دے۔ یہ پیار ہے حضور کا اپنی امت کے ساتھ۔ اب امتی دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ حضور تو اتنا پیار کر رہے ہیں نا، امتی کو بھی اپنی پوزیشن چیک کرنی چاہیے کہ بس وہ اسی بحث میں پھنسا ہوا ہے کہ حضور نور کوئی نہیں، حضور مختار کل کوئی نہیں، جس کا نام محمد یا علی ہو وہ تو تیلا توڑنے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اور میں نے کہا ڈوب کے مر بے حیا، نبی تو وہ ہے کہ رب نے 3 مخصوص دعائیں عطا فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام نے تینوں دعاؤں میں تجھے ہی مانگ لیا ہے۔
अल्लाह अकबर। जो इतने मेहरबान आका हो, इतनी मोहब्बत करने वाले आका हो, उम्मती का हक बनता है जब भी फुर्सत मिले सरकार के नारे लगाता रहे। ये नारा किथे लिखिया? ये आशिक का मिजाज नहीं है। आशिक का मिजाज ये है कि दीवाना बन के नारा लगाए, लब्बैक लब्बैक ताजदारे खत्म नबूवत। दीवाने बनो, सरकार का प्यार देखो यार, और अपनी पोजीशन चेक करो। फैजाबाद का माहौल बनाओ, पता चले सरकार के दीवाने बैठे हैं। मैंने कहना ताजदारे खत्म नबूवत, पूरा सीने का जोर लगा के कहना है लब्बैक जिंदाबाद जिंदाबाद, 2 मरतबा कहना है ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सलामत रहो। ये हाथ भी हुजूर के लिए हैं, ये ज़बानें हुजूर के लिए, ये सीने हुजूर के लिए। अल्लाह ताला ये चेहरे भी सलामत रखे, नौजवानों की जवानियां भी अल्लाह सलामत रखे। हदीस पाक सुनो, इमाम हाकिम निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, महशर के मैदान में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हर नबी और रसूल के लिए सोने के बिंबर रखे जाएंगे। हर नबी और रसूल अपने अपने बिंबरों पर रौनके अफरोज होंगे। सरकार फरमाती है मेरा बिंबर खाली पड़ा होगा। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तशरीफ फरमा होंगे, आपका बिंबर खाली क्यों होगा? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने रब की बारगाह में खड़ा हूंगा और मुझे ये अंदेशा होगा कि कहीं रब ये न फरमा दे महबूब आप जन्नत में तशरीफ ले जाओ। अल्लाह अकबर। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें अंदेशा और खदशा क्या है? रब फरमाए जन्नत में चले जाओ, क्या इसमें अंदेशा है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर हम जन्नत में चले गए, पीछे जो मेरी उम्मत खड़ी होगी उनका कौन वारिस होगा? और सरकार का प्यार देखो अपनी उम्मत से। उस वक्त तक जन्नत में जाना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद नहीं फरमाया जब तक कि मेरे आका ने फरमाया कि मेरे उम्मत ही ना चले जाए जन्नत में। फरमाया ये अंदेशा है कहीं रब ना फरमा दे महबूब जन्नत में चले जाओ। अगर मैं जन्नत में चला गया मेरी उम्मत का क्या बनेगा? हुजूर फरमाते हैं मेरा बिंबर खाली पड़ा होगा, मैं रब की बारगाह में दरखास्त करूंगा, मौला मेरी उम्मत का हिसाब जल्द फरमा दे। ये मैंने कह दिया है, आपने सुन लिया है, ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। मौला मेरी उम्मत का हिसाब जल्द फरमा दे। हिसाब की सख्ती पता क्या होनी है? हदीस मुबारका का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हिसाब किताब होगा ना, लोग साफ अल्लाह की बारगाह में कह देंगे मौला तू हमें जहन्नुम में डाल दे, हिसाब की सख्ती हम सह नहीं सकते। अल्लाह अकबर। इतना सख्त होगा, इतनी शिद्दत होगी हिसाब की कि लोग ये कह देंगे कि मौला तू जहन्नुम में डाल। और तिरमिज़ी शरीफ तफसीर वाले चैप्टर के अंदर ये हदीस मुबारका मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तक अल्लाह की बारगाह में बंदा 5 सवालों के जवाब नहीं दे लेगा उस वक्त तक उसको पांव उठाने की भी इजाजत नहीं होगी। रब फरमाएगा बता जवान जिंदगी कैसे गुजारी? अब जिंदगी ऐसे गुजारना कि इसका हिसाब रब की बारगाह में दे भी सके। अच्छा कितने मजे की बात होगी जब पूछा जाएगा बता भी जिंदगी कैसे गुजारी, और बंदा रब की बारगाह में जब ये अर्ज करेगा मौला जैसे कैसी थी गुजरी है, लेकिन जब तेरे महबूब की इज्जत और नामूस का मसला आता था आगे आगे मैं होता था। बताओ मजा आएगा कि नहीं? अर्ज करेगा मौला जितना भी गुनाहगार था, जैसे भी मेरे मामलात थे, लेकिन जब तेरे महबूब का जिक्र सुनता था ना, दीवाना बन के दोनों हाथ खड़े करके कहता था लब्बैक
تاجدار ختم نبوت. یار یقین سے بتاؤ جائز نجائز والے دھندے میں جو لوگ پھنسے ہوئے ان کو پھنسے رہنے دو. جب یہ سوال ہوگا بتا زندگی کیسے گزاری, بندہ جب یہ ذکر کرے گا کہ مولا تیرے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے گزاری, بتاؤ اس بات کا مول پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اللہ اکبر. دوسرا سوال یہ ہوگا بتاؤ جوانی کن کاموں میں صرف کی. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ نوجوان جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا گناہگار تھا لیکن اپنی جوانی کے اکثر ایام, جوانی کی تمام انرجی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ میں صرف کی تھی. محبوب کے ختم نبوت کے تحفظ میں نے اپنی جوانی لگائی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت کے تحفظ میں مولا میں نے اپنی جوانی کو خرچ کیا تھا. بتاؤ اس معاملات کا اللہ کی بارگاہ میں مول پڑے گا کہ کوئی نہیں؟ اگر وہاں ان چیزوں کا فائدہ ہونا ہے تو پھر نجائز جائز والا دھندا چھوڑیں. فلانا لیڈر تو وہ آیا تو وہ گیا, وہ زندہ باد وہ مردہ باد, اور سب بھی چھوڑو, سب کچھ چھوڑ کے رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. بس اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے. تیسرا سوال یہ ہوگا مال کہاں سے کمایا؟ یہ سوال ہونا ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے. بتاؤ حلال ذرائع کے ساتھ مال اکٹھا کیا یا حرام اسباب کے ساتھ انہیں مال جمع کیا ہے؟ بتاؤ اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. اب اسی طریقے سے مال کو اکٹھا کرنا کہ اس کا حساب اللہ کی بارگاہ میں دے سکے. چوتھا سوال یہ ہوگا بتاؤ اپنا مال خرچ کہاں کیا؟ آج لوگ کہتے ہیں میلاد جائز کوئی نہیں, کوئی کہتا ہے جائز ہے, کوئی ناجائز, جائز کے دھندے میں پڑے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں جس وقت یہ سوال کیا جائے گا بتا تو نے اپنا مال خرچ کہاں کیا, جب بندہ یہ کہے گا مولا سارے معاملات چلتے رہے لیکن اپنے مال کا اکثر میں رسول اللہ کے ذکر پہ خرچ کیا کرتا تھا, اپنے مال کا اکثر حصہ میں رسول اللہ کی دین پر خرچ کیا کرتا تھا. بتاؤ اس بات کا مول پڑنا ہے کہ کوئی نہیں؟ اگر پڑھنا ہے تو دفع کرو ان لوگوں کو, دیوانے بن کے رسول اللہ کا ذکر کیا کرو. پانچواں آخری سوال یہ ہوگا رب فرمائے گا بتا تو نے اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ جب تک بندہ ان سوالات کے جواب نہیں دے لے گا اس وقت تک اس کو پاؤں اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی. اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, بیٹھے ہوں گے, وہ بھی روایات ہیں, میں وہ روایت کوٹ کر رہا ہوں جہاں پہ کھڑے تھے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور عرض کریں گے کہ مولا میری امت کا حساب جلد فرما دے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا میری امت کا حساب جلد فرما دے, تو رب پتہ کیا فرمائے گا؟ مزہ آ جائے گا, ایمان کو تازگی ملے گی, جتنی توجہ اس سے ڈبل کر دیں. اسی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر التجا کریں گے مولا میری امت کا حساب جلد فرما دے. تو رب پتہ کیا جواب ارشاد فرمائے گا؟ رب فرمائے گا محبوب جب تو نے کہہ ہی دیا ہے تو پھر حساب کیسا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے تو سبحان اللہ کہنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے, سینے کا زور لگا کے کہنا سبحان اللہ. رب فرمائے گا محبوب جب تو نے کہہ دیا ہے تو پھر حساب کیسا ہے؟ تو جس کو اشارہ فرمائے گا ہم اس کو جنت عطا فرما دیں گے. مختلف روایات کے اندر کتب حدیث میں بکھری ہوئی روایات ہیں. الحمدللہ کوئی فخر نہیں ہے, تحدیث نعمت کے لیے ذکر کر رہا ہوں. 8 سال سے مسلسل رسول اللہ کی حدیث کی خدمت کر رہا ہوں. دورہ حدیث شریف کی کلاس میرے پاس ہے. متواتر کتب حدیث کے اندر تواتر کے ساتھ یہ احادیث ہیں. کثرت کے ساتھ میں خلاصہ ذکر کرنے لگا ہوں, اتنا ٹائم نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رات کی عبادت ہوتی تھی
اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ قیام کی حالت میں ہوتا تھا. اتنی طویل عبادت میرے آقا علیہ السلام قیام کی حالت میں کرتے کہ آپ کے پاؤں پر سوزش پڑ جاتی تھی, ورم آ جاتا تھا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, او چادر والے پیارے کچھ آرام بھی کر لیا کر. اتنا طویل قیام فرماتے پاؤں پر سوزش آ جاتی. اور روایات میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں اتنے آنسو بہاتے کہ آپ کی داڑھی شریف آنسوؤں سے تر ہو جاتی. طویل قیام کرنا, پاؤں پہ سوزش آ جانا, اتنے آنسو بہانا رب کی بارگاہ میں کہ داڑھی مبارک کا تر ہو جانا. کیوں؟ جب یہ میں نے ریسرچ کی, اس بات کی تحقیق کی, چلتے چلتے اس نتیجے پہ پہنچ گیا. ایک دعا سامنے آ گئی. یہ سب کچھ اس لیے فرمایا کرتے تھے میرے آقا علیہ السلام کہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے مولا میری امت کی بخشش فرما دے. اللہ اکبر. جو نبی علیہ السلام اپنی امت کے لیے اتنا طویل قیام فرمائے, سرکار کے صدقے جنت بنی ہے, تو پھر کوئی جنت کا اندیشہ ہے سرکار علیہ السلام کو؟ جب بنی حضور کے لیے سرکار کی صدقے بنی ہے. ساری کائنات رب نے محبوب کے صدقے بنائی ہے. آپ محبوب اعظم ہیں, لیکن اتنا طویل قیام اور اتنا اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے اپنی امت کے لیے. دیکھو یہ پیار ہے حضور کا اپنی امت کے ساتھ. اب امتی بھی چیک کرے میں کہاں پہ ہوں. ایک بریانی کی پلیٹ پہ کہیں بیان اپنا ایمان تو فروخت نہیں کر رہا ہوں. او حضور کو دیوار پیچھے کا علم نہیں, بریانی کھاتوں آہو آہو مولویاں نے تندے بنائے ہوئے ایک دن یہ بات نہ کر. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں فرش زمین پر ہو جو عرش کی خبریں دیتے ہیں. یہ سرکار علیہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے, صحابہ کا جھرمٹ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. فرمایا میرے غلاموں, جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے, جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے. حضور فرماتے ہیں آج آسمان پر اللہ کے اتنے فرشتے آئے ہوئے ہیں کہ آسمان پر 4 انگلی کے برابر بھی جگہ نہیں بچی ہے. اور اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے ہیں, انہوں نے رب کو سجدہ کیا ہے. اور آگے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو چارپائی ہوتی ہے نا, مثال دی کی, اس پہ زیادہ وزن ڈال دیا جائے تو اس کے چولوں میں جو مخصوص سی آواز پیدا ہوتی ہے, اتنی کثرت کے ساتھ میرے آقا فرماتے ہیں آسمان پر فرشتے ہیں کہ ان کی کثرت کی وجہ سے جو آسمان میں مخصوص سی آواز پیدا ہوئی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس آواز کو بھی سن لیا ہے. جو نبی فرش زمین پر ہوتے ہوئے آسمان پر فرشتوں کی تعداد کو دیکھ لیں, ان کی کیفیت کو دیکھ لیں اور سارے آسمان کو دیکھ کر بتائیں 4 انگلی کے برابر جگہ نہیں ہے. اس نبی علیہ السلام کے لیے بنا دیوار بھی کوئی اوقات رکھتی ہے. اتنا احمقانہ جاہلانہ عقیدہ ہے, کہتے ہیں دیوار پیچھے کا علم نہیں. اور میں نے کہا بات کرنی ہے نبی کے لیے تو نبی کے اسٹیٹس کے مطابق کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ اور یہ مقام تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, قطب ربانی شہباز لامکانی 11ویں والی سرکار فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم التسان. آپ فرماتے ہیں میں ساری کائنات اللہ کے تمام شہروں کو اپنی ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہو. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی, کائنات کی محدثہ, زوجہ رسول, تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب تیز آندھی چلتی, طوفان آتا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں بڑی بے قراری ہو جاتی تھی, کبھی ادھر کو جاتے کبھی ادھر کو جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، جب بھی آندھی آتی ہے آپ کی طبیعت میں بڑی بے قراری ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ سابقہ امتوں پر تیز آندھیوں کے عذاب آئے ہیں، جب بھی تیز آندھی چلتی ہے مجھے اپنی امت کی فکر لگ جاتی ہے۔ یہ پیار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت سے، اور وہ امتی بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانکے نا، پانا پڑی حضرت پاج مسیطے پڑی، اپنے گھر میں کتاب لکھ کے بغل میں لے کے کہتا ہے میں پتہ نہیں کیا بن گیا، تیری کیا اوقات ہے یار، کہاں تو اور کہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پتہ تجھے اپنا نہیں ہے، بحث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ محبوب اعظم ہیں، آپ اللہ کا انتخاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سے ختم نبوت کا تاج جس ماتھے پہ سجایا ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے پیارے حبیب سے، اے میرے محبوب آپ جانتے ہو آپ کی امت کو سب سے آخر میں کیوں رکھا گیا؟ عرض کی مولا ارشاد فرما دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو ہم قرآن اور حدیث بیان کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے فلاں فلاں گناہ کیا، ان پر فلاں فلاں عذاب آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے فلاں فلاں گناہ کیے اور ان پر فلاں فلاں عذاب آ گئے، یہ بیان کرتے ہیں نا۔ رب فرماتا ہے محبوب آپ جانتے ہو آپ کی امت کو سب سے آخر میں کیوں رکھا گیا؟ آج کی مولا ارشاد فرما دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سنیں اب توجہ سے سمجھ آئے گی، فرمایا محبوب سابقہ امتیں تو آپ کی امت پر رسوا ہوں۔ ہم یہ تبصرے کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے فلاں گناہ کی، ان پر فلاں عذاب آ گئے، لوط علیہ السلام کی قوم نے فلاں گناہ کی، ان پر فلاں عذاب آئے۔ فرمایا محبوب سابقہ امتیں تو آپ کی امت پر رسوا ہوں، لیکن آپ کی امت کسی پہ رسوا نہ ہو، اس لیے ان کو سب سے آخر میں رکھا ہے۔ جب ان سے بعد کوئی ہوگا ہی نہیں تو کون یہ تبصرہ کرے گا کہ محبوب علیہ السلام کی امت سے اس نے فلاں فلاں گناہ کیے؟ یہ ہے رب کا محبوب کی امت سے پیار۔ یہ اتنا بلند مقام، یہ شرف اور شرافت کس وجہ سے ہے؟ ہم کوئی زیادہ نہیں کہیں، اور کون سے ایسے گناہ ہیں جو سابقہ امتوں میں تھے ہم میں نہیں ہیں؟ اور ہماری اپنی ذات کی وجہ سے یہ ہمارا سٹیٹس اور مقام نہیں ہے، بلکہ میلاد والے آقا کی وجہ سے یہ ہماری عزتیں ہیں۔ جس آقا کی وجہ سے ہمارا اتنا بلند مقام ہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جن کی امتیں تھی، ان سب سے بلند مرتبہ رسول اللہ کی امت کا ہے۔ یہ شرافتیں، یہ عزتیں سرکار کے میلاد کے صدقے ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ جس نبی کے میلاد کے صدقے ہماری عزتیں اتنی بلند ہیں، اس میلاد والے آقا کا اپنا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سنو حدیث پاک ہے جو لوح محفوظ ہے نا جی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا سارا کچھ۔ اب جو کچھ لکھا گیا ہے نا جی، نہ تو اس میں سے کچھ نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے کچھ بیچ میں ڈالا جا سکتا ہے۔ جو لکھ دیا رب نے لکھ دیا ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ فرشتے نے لوح محفوظ پر دیکھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے، ان کے نیکیوں والا چیپٹر وہ پڑھنے لگا۔ حضور علیہ السلام کی امت ہوگی، وہ نماز پڑھے گی، روزے رکھے گی، زکوٰۃ ادا کرے گی، حج کرے گی، صدقات و خیرات میں مصروف رہیں گے، ہمدردیاں کریں گے، مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں گے۔ وہ نیکیوں والا چیپٹر پڑھتا رہا۔ جب یہ نیکیوں والا چیپٹر اس امت کا ہو گیا کلوز، ختم ہو گیا، اب اس امت کے جب گناہ شروع ہوئے نا، وہ فرشتہ پڑھنے لگا، رب تعالیٰ نے لوح محفوظ پر پردہ ڈال دیا۔ اس فرشتے نے عرض کی مولا کوئی 2-4 سطریں یہ بھی تو پڑھ لینے دے نا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ میرا
اور میرے محبوب کی امت کا معاملہ ہے۔ وہ صدقے جاؤں تمہارا اتنا بلند مقام اور اللہ اتنا پیار کرتا ہے اس لیے کہ تم میلاد والے آقا کی امت ہو۔ فرمایا نہیں، یہ میرا اور میرے محبوب کی امت کا معاملہ ہے، تجھے کیوں پڑھنے دو؟ مزہ نہیں آ گیا یار؟ رب محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے پسند یہ فرماتا ہے کہ عیبوں پہ پردے ڈال دیتا ہے رب۔ اور ہمارا اپنا ذاتی کردار کیا ہے کہ ہم گناہ کرتے بھی ہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ اس کو سوشل میڈیا پہ بھی ڈالتے ہیں۔ خدا کرے یہ بات سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب جو روایت میں ذکر کرنے لگا ہوں نا، یہ تصوف کی کتابوں میں ہے۔ جو صوفیان اکرام ہیں نا، انہوں نے بڑی زبردست ایک روایت کوٹ کی ہے۔ ایک آدمی تھا بڑا گناہگار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تو جنت میں چلا جا۔ یہاں کسی کو کہہ دیا جائے نا جی لنگر تقسیم ہو رہا ہے، تجھے لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں، تو بائی پاس ہو کے جا لنگر لے لے۔ وہ چھلانگ لگا کے دیکھ کے اندر ہوگا، وہاں تو فرمایا رب نے جا تو جنت میں چلا جا، کوئی حساب کتاب نہیں۔ آپ اندازہ کریں کیا صورتحال ہوگی۔ فرمایا جا تو جنت میں، وہ تو فٹافٹ جنت میں چلا گیا۔ جنت میں جا کر نہ جی، اب میں یہ اپنے ذوق والا جملہ بول رہا ہوں، اس نے جنت میں جا کے اپنے حساب سے شور مچا دیا، اور لوگوں میں نے فلاں گناہ بھی کیا، فلاں بھی کیا، اللہ نے میرا حساب ہی نہیں لیا، رب نے مجھے جنت میں بھیج دیا۔ پھر آگے گیا، کوئی بات سنو، میں نے فلاں گناہ بھی کیے، فلاں بھی کیے، فلاں بھی کیے، اللہ نے میرا حساب ہی نہیں لیا، مجھے جنت میں بھیج دیا۔ پھر آگے چلا گیا، او یار میری بات سنو، رکو، میں نے فلاں گناہ کیے، فلاں کیے، اللہ تعالیٰ نے میرا حساب ہی کوئی نہیں لیا، جنت میں بھیج دیا۔ جب اس نے یہ کمپین چلائی نا جنت میں جا کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ۔ وہ آ گیا۔ اب بڑا خوبصورت جملہ، یہ بات میرے دل پہ تو بڑا چوٹ کر گئی تھی، اب دیکھتے ہیں آپ کے دل پہ کتنا اثر کرتی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اس کو بلاؤ، وہ آ گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے، میں نے تیرے اتنے عیبوں پہ پردہ ڈالا، تو میری ایک رحمت میں پردہ نہ ڈال سکا۔ سمجھ آئی ہے تو کہہ لیں سبحان اللہ۔ پیار دیکھو یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ رب کا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جو سابقہ انبیاء کرام کی امتیں تھیں، کیا وہ رب کے بندے نہیں تھے؟ اور ان کو رب نے نہیں پیدا کیا تھا؟ ان کا خالق مالک رازق کوئی اور تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہی رب تھا ان کا۔ ان کو بھی رب نے پیدا کیا تھا، وہ بھی رب کے بندے تھے، لیکن گناہ کرتے تھے، شکلیں بگڑ جاتی تھی، پتھروں کا عذاب، آگ کا عذاب، دروازے پہ لکھ دیا جاتا اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ یہ سارے معاملات ان کے ساتھ ہوئے۔ ہمارے اندر سارے کرتوت ہیں، لیکن رب میلاد والے آقا کے صدقے معاف فرما رہا ہے، اور یہ ساری مہربانیاں میلاد والے آقا کے صدقے ہیں۔ وہ بے حیات وہ بھی پوچھتا ہے میلاد کہاں لکھا ہے؟ قبلہ مفتی صاحب جی، وہ میلاد والے آقا کے صدقے جو کہنا میلاد کہاں لکھا ہے، اسے کہے تیری شکل بندر جیسی بنی ہے، کہے کہ نہیں، اسے کہے تیری شکل اگر سلامت ہے تو یہی دلیل ہے کہ میلاد والے آقا کا جشن ضروری ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی۔ جو تیرے کرتوت تھے، تجھے خنزیر بن جانا چاہیے تھا۔ اگر شکل سلامت ہے تو میلاد والے آقا کے صدقے سلامت ہے۔ اللہ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ یہ تعظیم بریلویوں نے خود نکالی ہے۔ اور میں نے کہا جیسی تعظیم صحابہ کرام کرتے تھے نا، اس طرح کی ہم کر ہی کوئی نہیں سکتے، یقین کرو، خدا کی قسم ہم کہاں کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مزاج تو ایسا تھا کہ وہ نماز میں بھی رسول اللہ کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ یہ وہ روایت نہیں ہے جو میں نے گھر میں بیٹھ کے اپنی کتاب میں لکھ کے بغل میں لے کر آیا ہوں، جی سنیں جی ہماری بات بھی سن لے، وہ نہیں۔ میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت پیش کرنے لگا ہوں۔
کہ صحابہ اکرام نماز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے.